ہے اس کو فرانزک یعنی چیک کرنے کا. مثلا کل ایک ٹرمپ صاحب کی ایک چل رہا تھا ایک کلپ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان کے خواجہ آصف نے وہ یہ کہا وہ کہا. وہ ہم نے جو چیک کر دی اٹ واز اے آئی جنریٹڈ کلپ اینڈ اٹ واز اے فیک کلپ. تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سب کو بڑا ایک تو محتاط ہو کے میرے سمیت بات کرنی چاہیے. اٹس ناٹ یعنی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک سیریس قسم کی وار شروع ہو چکی ہے جیسے ہماری تھی انڈیا پاکستان کی. ہماری پوری کوشش تھی کہ جو ڈائلاگز ہیں جو یو ایس کے اور ایران کے ہو رہے تھے وہ ڈائلاگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں. اور آئی مسٹ اپریشیٹ کہ فارن منسٹر عمان اینڈ فارن منسٹر ایران نے مجھے لوپ میں رکھا تھرو آؤٹ دی پروسیس. ان کے قریباً 4 راؤنڈ ہوئے، ایک مسقط میں بھی ہوئے، ادھر روم میں بھی ہوئے، لیکن مسقط عمان کی امبیسی کے اندر یو ایس کے. اور ابھی ان کی ڈیٹیل جو تھا ایک راؤنڈ ڈیو تھا 15 جون کو، اور 15 جون سے پہلے 13 جون کی صبح یہ کام ہو گیا. اب اس کے جو کانسیکوینشل جو معاملات ہیں کہ سب سے پہلے کنٹری کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دی، میں نے یہاں شیئر کر لی تھی. اس کے بعد اس ہاؤس نے اسٹیٹمنٹ دی، وہ بھی وائڈلی دنیا میں سرکولیٹ ہوئی ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ جی ہاؤس آف فیڈریشن نے اپنا کتنا اسٹرانگ سٹینس لیا ہے اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے اپنا ذمہ داری ادا کی ہے. اس کے بعد ہمیں رابطہ کیا گیا یو این سیکیورٹی کونسل کا، چونکہ ایران ممبر نہیں ہے، ہم ممبر ہیں، کہ اس کی ہم میٹنگ چاہتے ہیں کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں. ہم نے وہ میٹنگ فیسیلیٹیٹ کی. 24 گھنٹے کے اندر یو این سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی. جو کچھ اسرائیل اس کے اوپر جو زیادتیاں کر رہا ہے، جو انہوں نے یعنی ریئیکٹ کیا وار کا، اور اس کے بعد وہ میٹنگ میں جو انہوں نے ایران کے جو وہاں امبیسڈر تھے پی آر جس کو کہتے ہیں پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آن یو این، انہوں نے 4 کنٹریز کا بائی نیم انہوں نے شکریہ ادا کیا، ایکنالج کیا، پاکستان، چین، روس اور الجزائر، کہ جی ان 4 ملکوں نے ہمارے ساتھ اس وقت اس مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے ساری بات کی. پھر میں نے پاکستان کے بہاف پہ میں نے ان کے وزیر خارجہ صاحب سے بات کی، بڑی تفصیل سے میری بات ہوئی. ان کو میں نے کہا کہ آپ کیا، انہوں نے کہا جی کہ ابھی انہوں نے رسپانس نہیں دی تھی. یہ ساری میں آپ کو بتا رہا ہوں 13-14 کی درمیانی رات کی ڈیولپمنٹ. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا کریں. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کا تو جواب دیں گے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے رائٹ ناؤ وی آر پریپیئرنگ اینڈ اس کا بھرپور جواب دیں گے. اور جواب دینے کے بعد اگر اسرائیل نے دوبارہ نہ اٹیک کیا تو ہم ڈائلاگ کی ٹیبل پہ آنے کے لیے ڈپلومیٹک ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. تو ہم نے جو بھی اپنی ایز اے نیبر، ایز اے مسلم کنٹری، برادرلی کنٹری، تو ہم نے مختلف چینلز میں وہ بات ہم نے آگے یعنی پاس آن کی کہ بھی اگر اب بھی وقت ہے کہ اگر اس دوسری سائڈ کو روکا جائے تو ایران ریڈی ہے کہ ہم اگر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ان کا ایک جواب تو جائے گا. جیسے ہمارا جواب ہم نے دونوں راؤنڈز میں دیا، اسکائز میں بھی دیا اور گراؤنڈ پہ بھی جو ہوا 2 دن 8 اور 9 اس کا بھی ہم نے جواب دیا 10 کی صبح. تو یہ جو پروسیس ہے اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی کوئی کانسیکوینشل پرابلمس ہیں، کیونکہ اب ایران ایٹ وار ہے، وہاں ہمارے اسٹوڈنٹس اچھی خاصی تعداد ہے، زائرین ہیں، اور وہ اب ان حالات میں ایئر سپیس بند ہو چکی ہے. تو اس کے لیے ہم نے 13 تاریخ کو ہی یہاں سے جب میں گیا ہوں سینٹ تو فوری طور کے اوپر جو فارن منسٹری میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے. تو دے آر 24/7 دے آر اویلیبل، ان کے نمبرز ان کے، اور ادھر سے جو ہماری تہران میں امبیسی ہے اس کا بھی ہاٹ لائن جو ہے وہ بھی شیئر کر لیا گیا ہے. میں نے اپنی ٹویٹ کے ساتھ بھی کیا، موفا نے اپنے اس کو اپنی نوٹ سرکولر کے ذریعے بھی کیا. تو اس کو ہم نے ابھی تک تقریباً 251 اسٹوڈنٹس کو ہم نے ایویکویٹ کیا ہے ایز آف ناؤ. وہ آج رات تک انشاءاللہ کوئٹہ پہنچ جائیں گے. اسی طرح کوئی 500 سے زائد زائرین ہیں جن کو ہم اس وقت ہینڈل کر رہے ہیں. یہ 300 بائی ایئر وہاں گئے ہوئے ہیں رفلی، اور 209 جو ہے وہ بائی روڈ گئے ہوئے ہیں وہاں. یہ عراق میں جو ہے، میں ایک ایران کی پہلے بات کی، اب عراق کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سارے ہم دوسرے ممالک سے بھی ان ٹچ ہیں. ہمیں ایران نے یعنی اپروچ کیا وہ 14 تاریخ کو. ان کے 20,000 حاجی اس وقت سعودی عربیہ میں جو حج کر چکے ہیں، اور ان کو واپس لانے کے لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ اب ہماری ایئر سپیس بند ہے تو پاکستان ہماری کیا مدد کر سکتا ہے. اس کا جواب بھی ہم نے پازیٹیو دیا کہ ہم وہ ان کو آن ارائیول ویزا دیں گے، اور کراچی ایئرپورٹ ان کا ہم ان کو ویلکم کریں گے، وہ آئیں.
اور پھر ان کو یہاں سے بائی روڈ اور جو بھی ایرانی گورنمنٹ وہ ان کا خیال تھا کہ اس سائٹ پہ وہ اپنی کوئی شٹل سروس ایئر سروس چلا کے لے جائیں گے, ادھر ایئر سپیس کا اتنا کوئی رسک نہیں ہے. لیکن ہماری یہ جو ذمہ داری ہے اس کو ہم پوری طرح کر رہے ہیں. کمنگ بیک ٹو دی مین سبجیکٹ, ابھی ویسے بائی دی وے سعودیہ نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ جو 20,000 حاجی آئے ہوئے ہیں ایرانی, جب تک وہاں معاملہ سیٹل نہیں ہوتا وہ ہمارے مہمان ہوں گے. اور تو ان کو 2 آپشنز مل گئی. ایک سعودی عربیہ نے ہمارے بعد انہوں نے کل یا پرسوں اناؤنس کیا ہے, ہماری آفر جو دی وہ 14 کو ان کو ہم نے ان کے سفیر آئے, انہوں نے بتایا کہ جی یہ فارن آفس کا میسج ہے. میں نے کہا جی فوری طور کے اوپر ان کو ہاں کہیں اور ان کو کہیں کہ جی ہم آپ بالکل وی ول بی ہوسٹنگ. ہم نے اس کا پورا ارینجمنٹ جو کر لیا تھا اپنی لاجسٹکس کہ اگر آتے ہیں جتنے بھی آتے ہیں تو ابھی دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں. یہ ایک جو ایک لیٹسٹ انٹریگ ہوئی ہے اسی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ جی ان کے ایران کے ایک جنرلز کو کوٹ کر کے کہ جی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر نیوک اٹیک کیا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر نیوکلیئر حملہ کر دے گا. یہ اتنی یہ غیر ذمہ دارانہ اور اتنے جھوٹی خبر ہے, اور وہ سوشل میڈیا میں چلتی چلتی ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ ڈیلی میل نے پک کر لیا انگلینڈ میں. تو میں یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ 28 میں 1998 کو لکیلی آئی واز پارٹ آف دا ٹیم ود میاں نواز شریف جس نے این ڈی سی میں, یہ این ڈی سی ہوتا تھا نیشنل ڈیفنس کالج, اور اس میں جو بریفنگ دی گئی جنرل جاگیر کرامت نے, جو فیصلہ کن ڈے تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ ہم نے بٹن دبانا ہے اور ہم نے اپنے تجربے کرنے ہیں. وہ جو جتنی آفرز تھیں آپ کو بھی پتہ ہے, $5 بلین کا پیکیج, وہ یہ پریزیڈنٹ کلنٹن کی 5 کال, وہ سارا ایک طرف. تو لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا وہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے, اٹ از آر فار دی پرپز آف آور سیلف ڈیفینس. یہ ہمارا ڈیٹرنس ہے, چونکہ انڈیا نے کیا ہے ہم نے اس کا جواب بھی دیا ہے. اور اس ریجن میں پیریٹی کے لیے, اس ریجن میں امن کے لیے, اس ریجن میں سیکیورٹی کے لیے یہ ضروری تھا. ہم نے دیکھا کہ ایک طرف دونوں کنٹریز جو ہیں وہ نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں, انڈیا بھی یا پاکستان بھی ہے. تو کیا 2-3 سال سے انڈیا نے تماشا لگایا ہوا تھا کہ جی وی ہیو دا ہیجمنی, we have the supremacy over Pakistan, we are much above them, we are the net security provider to this region. اور سارے کا سارا دفن ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے 6 مئی کی رات سے لے کے 10 مئی کی صبح تک, جب انڈیا نے خود امریکہ کو کہا کہ ہم تیار ہیں اس کو بند کرنے کے لیے اگر آپ تیار ہیں. مجھے 8:15 بجے کال آئی سیکرٹری روبیو کی, اور میں فارن آفس میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی کہ اپنا انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں, کیونکہ ہم اپنا آپریشن اس رات جو 1:30 بجے ہم نے فیصلہ کیا رات کو, اس صبح 4 سے 8 بجے کے درمیان ایونٹ ہونا تھا, ہو گیا. اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تباہی جس طرح ہو رہی تھی, اس کے بعد انہوں کو ہوش آئی. ہم نے نہیں کسی کو اپروچ کیا کہ جی آئیں یہ جنگ بند کروا دیں. وہ ان کو انہوں نے کہا, انہوں نے ہمیں پوچھا, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم تو نیور وانٹڈ وار, یہ تو ہم نے شروع ہی نہیں کی. پہلگام پہ ہمارے اوپر الزام لگایا گیا, اس کے بعد انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہم نے آفر کر دی. اگر ہمارے ہاتھ صاف نہ ہوتے تو ہم کیوں یہ آفر کرتے. تو بات یہ ہے کہ ہم این پی ٹی کے نان پرولیفریشن ٹریٹی کی ہم نے سگنیٹری نہیں ہے, کیونکہ ہماری یہ کنڈیشن اس وقت سے 1998 سے ہے کہ انڈیا بھی سائن کرے گا تو ہم کریں گے. تو نہ انڈیا نے کیا نہ ہم نے کیا, اور اسرائیل نے بھی نہیں کیا ہوا. لیکن نیوکلیئر انسٹالیشنز ویدر یو آر ممبر آف این پی ٹی اور ناٹ ممبر, اٹ از اے سیریس کرائم ٹو اٹیک. یہ صرف UN چارٹر 51 نہیں ہے, یہ بہت بڑا یعنی اس انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے کہ آپ نیوکلیئر فیسلٹیز پہ, کیونکہ اس کے جو کانسیکوینشل نقصان ہو سکتا ہے دیٹ از انیمیجنیبل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو فیک نیوز ہیں, ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنی کلیئرٹی رکھیں. اور پاکستان کا ڈیٹرنس از آبویسلی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو نہ صرف نیوکلیئر قوت بنایا بلکہ میزائلی قوت بھی بنایا ہوا ہے. اور کئی ممالک کو تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن یہ ہماری اپنی سیکیورٹی کے لیے ہے, ہماری اپنی اسٹیبلٹی کے لیے ہے, اس ریجن میں اسٹیبلٹی کے لیے. ورنہ 9/11 کے بعد دونوں فوجیں 11 مہینے آئی بال ٹو آئی بال کھڑی رہی,
اگر یہ نہ ہوتا تو شاید پتہ نہیں کیا ہو جاتا اس وقت، کیونکہ انڈیا کو تو کوئی موقع چاہیے تھا۔ تو میں صرف یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ابھی بھائی نے بات بھی کی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں ہاؤس کو جو اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں بیٹھا ہوں تو میں شیئر کر لوں۔ تو ہم نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہماری طرف سے کوئی نہ اسٹیٹمنٹ کسی نے دی ہے، اس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے اس کو، اور میں نے آپ کو ایک وہ مثال دے دی ہے کہ ٹرمپ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چل رہی تھی، اور وہ جب ہم نے 3 جگہ سے چیک کروائے تو وہ اے آئی جنریٹڈ یعنی وہ فیک تھی وہ جو کلپ تھا۔ تو جناب چیئرمین میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر اس حوالے سے کلیریفیکیشن ہو، سوال ہو، میں شارٹ نوٹس پہ آئی بی اویلیبل مائی سیلف ٹو کم ہیئر اینڈ ایکسپلین۔ بالکل ایسی بات ہی ہے اور بالکل لائٹلی نہیں لیں گے اور نہ لیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل سے بہت بڑی قوت جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور جو کنونشنلی ہم سے کئی گنا بڑے ہیں ہر لحاظ سے، ویپنز کے لحاظ سے، کنونشنل ویپنز کے لحاظ سے، تو انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ اور یہ قوم جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو میلی آنکھ اس کی طرف دیکھے گی اس کی آنکھ نکال دیں گے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ، اور اس کو ہم نے ثابت کیا ہے۔ تو ہم اس معاملے پہ دنیا نے دیکھا کہ یہ پوری قوم متحد تھی اور انشاءاللہ متحد رہے گی۔ جہاں قوم کی ساورینٹی، قوم کی اپنا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، قوم کی سیکیورٹی، قوم کی اپنا حفاظت کی بات ہوگی، وی آر آل ون۔ اور بالکل میں انڈورس کرتا ہوں کہ بالکل کوئی ہم نے لائٹ نہ لیا ہے نہ انشاءاللہ لیں گے۔ اور اسرائیل ڈیئر ناٹ ٹو لک ایٹ پاکستان۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اتنی قوت ہے کہ ہم کسی بھی ایسی میلا فائٹی اگر کسی کی ہوگی تو اس کو ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ I assure my brother کہ we are all the armed forces are fully alert and as they were alert during Indian-Pakistan conflict right from 22nd of April پہلگام کا جو ہمارے اوپر الزام لگا اس وقت سے لے کے 10 مئی تک جب تک سیز فائر نہیں ہوئی، اور ابھی بھی ہم الرٹ ہیں کیونکہ ان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل آن ٹریک ہے۔ سیز فائر از ہولڈنگ آن، بٹ ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کبھی کبھی عجیب قسم کے بیان دے دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ سسپینڈ کیا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ آن ہولڈ پہ ہے، کبھی کہتے ہیں ہم یہ تو ٹریلر تھا۔ اور جو کریں گے ان کا ان سے انشاءاللہ جیسے آگے اللہ نہ کرے کہ کوئی کریں، لیکن اگر کریں گے تو جواب جو ہے نا آگے کی طرح ملے گا۔ اور انشاءاللہ کوئی اس میں کوئی ہمارے پاس سپیس ہے ہی نہیں کہ اس حوالے سے ہمارا جو یہ قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے یہ ساری جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے، میزائل فیسلٹی ہے، اس کو ڈیولپ کیا ہے۔ یہ قوم کے اثاثے ہیں، یہ قوم کی امانت ہے، یہ آنے والی جنریشن کی امانت ہے۔ اس کا حفاظت کرنا ہم سب کا یونائٹڈلی متحد ہو کر اس کا ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ فرض ہم نبھائیں گے، نبھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مل کے نبھائیں گے۔ تھینک یو مسٹر چیئرمین۔ تھینک یو۔